السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن۔ آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 113 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکہ آپ پر اے نبی ورحمتہ اور اس کی رحمت لہمت البتہ ارادہ کر چکا تھا طائفۃ ایک گروہ منہم ان سے ان یضلوکا کہ آپ کو بہکا دیں وما یضلون اور نہیں وہ بہکاتے الا مگر انفسہم اپنے آپ کو وما اور نہیں یضرونکا آپ کو ضرر دے سکتے من شیء کچھ بھی وانزل اللہ اور اتارا اللہ نے علیکہ آپ پر کتاب والحکمت اور حکمت وعلمک اور آپ کو علم سکھایا معلم جو نہیں تکنتے آپ تعلم جانتے وکانا اور ہے فضل اللہ اللہ کا فضل علیکہ آپ پر عظیمہ بہت بڑا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اور اے رسول مکرم اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان منافقین کی ایک جماعت ضرور آپ کو گمراہ کرنے کا قصد کر لیتی اور وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے اور اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ملنے والے انعامات کا اس میں ذکر ہے اس آیت کریمہ میں۔ سب سے پہلے دیکھیے اللہ کا فضل ہے نبی پاک پر اور ان کی رحمت ہے۔ اللہ کا فضل اور اپنی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو خاص ہدایت نصیب کی، اگرچہ کہ بہت سے لوگوں نے آپ کی رائے کو خراب کرنے کی اور آپ کی اوپینین کو دوسرے انسانوں کے بارے میں خراب کرنے کی کوشش کی۔ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوکا ایک گروہ نے کوشش یہ کی تھی، ان کا ارادہ یہ بن گیا تھا کہ آپ کو صحیح بات آپ کی نظروں سے اوجھل کر دیں اور آپ کو غلط راستہ کی طرف رہنمائی کریں اس مقدمے کے فیصلے کے لیے۔ دہرا لیجئے جس کانٹیکس میں اس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ایک بنو عبیرک کے ایک شخص نے چوری کی تھی، بشیر اس کا نام تھا، یتامہ دو نام آتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں۔ انہوں نے حضرت رفاعہ بن زید کے گھر میں سے ایک زرہ اور کچھ کھانے کی چیزیں یعنی کہ بوری میں آٹا تھا وہ چوری کیا تھا اور پھر اس کی تہمت لبید بن عاصم کے گھر کے یا ایک یہودی پر لگا دی تھی اور پھر اس کے بعد اپنے مقدمے کو اس فورسفل انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ آپ کو وہ جھوٹا شخص ہی، وہ چور شخص ہی، وہ مجرم شخص ہی سچا دکھنے لگا۔ تو یہ ایک پوری کی پوری پلاننگ تھی ان کے قبیلے والوں کی طرف سے اور انہوں نے اپنے اس کام پر بہت ہوم ورک کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کی دلیل کیا ہے۔ یہاں پر نمبر 1 کہ ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنا آئے، ہمیں کسی انسان کی جو رائٹ انٹینشنز ہیں جو وہ شو کروا رہا ہے نہیں اس کے پیچھے وہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو ہم پر اس کا مطلب اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ فضل اللہ نے اپنے نبی پاک پر بھی کیا کہ آپ کو صحیح قوت فیصلہ نصیب کی اور آپ کو غلط بندے کو سمجھ کو دکھا دیا اس کی غلطی اور اس کی کمزوری ویکنس، اللہ نے اس کا پردہ آپ کی آنکھوں سے چاک کر دیا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ انسانوں کو ان کی رائٹ انٹینشنز کے ساتھ اگر دیکھ سکتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے فضل کی دلیل ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے جملہ معترضہ یہاں پہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، در حقیقت وہ اپنی ہی گمراہی میں اضافہ کرتے رہے اور آپ کا وہ کچھ نہ بگاڑ پائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری جو اللہ کی رحمت یا اللہ کی عطا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی، اس کا ذکر ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ کو کتاب دی اور اللہ نے آپ کو حکمت دی. یعنی یہ بھی اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب شریعت نبی بنایا. آپ رسولوں کے میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں. اللہ نے اپنی آخری کتاب آپ پر نازل کی، آپ کو ایک ایسی کتاب دی جس کی نظیر یا مثال نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے جو آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا سے وہ اسی طریقے سے اپنا کام کر رہا ہے، اور وہ یہ کتاب ہے. اس کتاب کی جو زبان ہے وہ زندہ و جاوید ہے. اس کتاب میں لفظوں میں بہت وسعت ہے. یہ جوامع الکلم کی بہترین مثال ہے. اس قرآن پاک کی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کلام کا درجہ بھی رکھتی ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ کتاب مبین ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حکمتیں، اس کتاب کے آپ کہہ لیں کہ معجزے وہ بے حد و بے حساب ہیں، اور یہ اللہ کا خاص عطا ہے جو اس نے اپنے نبی کو دی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی عطا ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر تمہیں شک ہو کہ یہ کتاب اللہ کے علم سے نہیں اتری تو اس جیسی ایک کتاب بنا کر دکھاؤ اور اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ بلا لو، تم نہیں کر سکو گے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اس کتاب جیسی کتاب بنانا انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں. پھر ایک اور مقام پر قرآن پاک میں اللہ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کوئی انسان اور جن مل کر بھی، تمام انسان اور تمام جنات مل کر بھی اس کتاب جیسی کتاب لانے کی کوشش کریں تو اس کتاب جیسی کتاب وہ نہیں لا سکتے، اگرچہ کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں. تو یہ کتاب اللہ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، اور اگر ہم اس کتاب کو پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے دبے اور پھٹے جاتے ہیں. یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے جو اس نے اپنے نبی کو خاص فضل سے عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کتاب کو نہ صرف یہ کہ وحی کے ذریعے سمجھایا بلکہ اس کو پڑھایا اور آپ کو یہ بتایا کہ اس کتاب کی تشریح کیسے کرنی ہے. اور اس کتاب کی تشریح کو اللہ نے حکمت کہا ہے. حکمت حکمہ جو اس کا روٹ ہے وہ ہے ہا کاف اور میم. مطلب یہ ہے کہ کسی خاص طور پر اس کا جو روٹ کا میننگ ہے وہ یہ ہے کہ کسی گھوڑے کو لگام دے دینا. تو حکمت کا مطلب پھر یہ ہوا کہ انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی آخری حد کیا ہے اور اس نے کس طریقے سے اپنے معاملات کو درست طریقے سے چلانا ہے. تو حکمت کیا ہے، دانائی کیا ہے کہ آپ اس کی اگزامپل دیکھیے کہ آپ کو کتاب کا علم آ گیا لیکن اس کو یوز کیسے کرنا ہے، اس کو پریکٹیکلی کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ کیسے اپلائی ہوگا آپ کی لائف میں، یہ ہے حکمت. تو کتاب بھی دی اور اس کو اپلائی کر کے بھی اللہ نے اپنے نبی کو طریقے سکھائے ہاؤ ٹو اپلائی دیز رولز آف بک ان یور لائف. تو کتاب کیا ہے، وہ ایک تھیری ہے، اور حکمت کیا ہے، وہ پریکٹس ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھیوریٹیکل نالج بھی ملا اور ان کو پریکٹیکل نالج بھی ملا کہ وہ اپنی اس کتاب کو زندگی میں کیسے جی کر دکھائیں گے، کیسے وہ ایک صراط مستقیم پر اپنی عبادات کے ساتھ چلیں گے، کیسے ان کی زندگی ایک مکمل طور پہ بیلنس کا نمونہ پیش کرے گی، وہ اللہ کے بہترین بندے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین دوست کیسے بنیں گے، وہ ایک بہترین سپہ سالار اور لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین دوست کیسے بنیں گے،
ان کی روز و شب میں کیسے بیلنس ہوگا، وہ کیسے کھائیں اور پئیں گے، وہ کیسے عبادات میں اور اپنی پریکٹیکل لائف میں کیسے بیلنس کو مینٹین رکھیں گے، یہ حکمت ہے۔ اللہ نے آپ کو کتاب دی، یعنی اپنی خاص عطا سے اس کتاب جو کہ اس قیامت کے دن تک کے لوگوں کے لیے اب ہدایت کا ایک ذریعہ بن چکی ہے، یہ اس دنیا تو پہنچانے کے لیے جس مبارک ہستی کا انتخاب کیا گیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حکمت دی گئی، یعنی کہ آپ کی اس کتاب کو کیسے زندگیوں میں آپ نے لے کر جانا ہے، یعنی حدیث بھی اس کے ساتھ ہی پڑھنی پڑے گی، پھر کتاب ہی کے ساتھ آپ کو سیرت بھی پڑھنی پڑے گی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کو کیسے کر کے دکھانا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، پھر اللہ نے اپنے نبی کو علم سکھایا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیا سکھایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ کو علم نہیں تھا، وہ ہر چیز جو کہ ہمیں سکھائی اللہ کے نبی نے، ان کو سکھانے والی ذات اللہ کی ہے۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی اپنے نبی کو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور تو دعا کرے نبی، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ جو ایک کتاب ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لسٹ میں گنوا دیا اپنے نبی پر کی گئی عطائیں جو اللہ نے اپنے نبی کو دیں، اگرچہ کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کرنے کی، ان کی رائے کو خراب کرنے کی، ان کے فیصلے کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے کہا اے نبی تجھ پر میری خاص عطا ہے کہ میں نے صحیح قوت فیصلہ نصیب کی، میں نے تمہیں کتاب دی، میں نے تمہیں اس کتاب کو کر کے دکھانے کا علم دیا، اور ایسی باتوں کا علم دیا جو تجھے نہیں پتا تھا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تجھے وہ کچھ سکھا دیا جو تجھے نہیں پتا تھا۔ کتاب و حکمت اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہر ان چیزوں کے رازوں کے بارے میں منکشف کر دیا جو راز اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے علم کے مطابق رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا بھی مشاہدہ کروایا۔ آپ نے حضرت جبرائیل امین کو بھی ان کی اصل حالت میں دیکھا ہوا ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فضل عطا کیا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا کیا جو اب اس کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں کیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا تم پر بہت فضل ہے۔ یہ ہے اس آیت کا آگے سے تشریح جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کچھ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور ان رسولوں میں ہمارے نبی پاک ہیں جن کو اللہ نے بے حد فضل سے نوازا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تو فضل کیا ہے؟ آئیے ہم فضل کو بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں اسٹڈی کر لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ فضل کس کو کہتے ہیں۔ فضل کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کمی نہ ہونا بلکہ ضرورت سے زائد ہی ہونا، اور خاص طور پہ قرآن حکیم میں وحی الہی کو اللہ نے اپنا فضل کہا ہے۔ اور زندگی میں اللہ نے قرآن حکیم میں کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، مرد عورتوں کے اوپر نگران اور حاکم ہے، مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے کیونکہ یہ اللہ نے فضیلت نصیب کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر، ان کو جو کہ پریکٹیکل لائف میں آ کر برائی کے خلاف جہاد کرتے ہیں، ان کو فضیلت دے دی۔ اللہ کی نظر میں وہ لوگ فضیلت یافتہ ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ زمین میں پھلوں میں بھی فضیلت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور زمین میں مختلف قطعات ہیں اور ایک دوسرے سے ملحق، ان میں کسی باغ میں انگور ہیں، کسی میں کھیتیاں ہیں، کہیں کھجور ہیں، اور یہ سب ایک ہی جڑ سے پھوٹ کر الگ الگ ہوتے ہیں، اور بعض الگ الگ جڑوں سے نکلتے ہیں، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، لیکن ان کے پھل، ان کی خوبیاں مختلف ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو ذائقوں میں بھی ایک دوسرے پر برتری اور فضیلت نصیب فرمائی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، فضیلتیں، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اگر قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس کتاب کے علم کو جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ سبحان اللہ، یہ کتاب جس کا علم ہم حاصل کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ اس نعمت عظیم کے ملنے پر اے لوگوں خوشیاں مناؤ، اس نعمت عظیم کے ملنے پر اے لوگوں خوشیاں مناؤ۔ فرح کا مطلب ہوتا ہے ایسی خوشی جس کو حاصل کر کے ہم پھولے نہ سمائیں۔ اللہ فرماتا ہے اس نعمت عظیم کے ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ نعمت خداوندی ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت عظیم کا مظہر، ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، واسع علیم، اللہ کے ہاتھ میں ہے فضل، جس کو چاہے عطا فرمائے۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات اپنے نبی کے ذریعے بھی ہمیں بتا دی، ہمیں قرآن میں حکم بھی مل گیا، ہمیں یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ ہر ایک بندہ سیم نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے نبیوں میں ہمارے نبی کو فضیلت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حوض کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اپنے نبی کو فضل عظیم عطا کیا، کوثر جیسی نعمت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فضل عظیم عطا کیا، اللہ نے اپنے نبی کو معراج نصیب کی، اللہ نے اپنے نبی کو فضل عطا کیا، اللہ نے اپنے نبی کو بہترین اپنے نبی کو امت کثیر عطا کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا دوسری امتوں کے نسبت۔ فرمایا کہ اگر اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی تو اس میں 80 صفیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی ہوں گی، اور اہل جنت کی کثیر تعداد امت محمد سے تعلق رکھتی ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا برحمتک منہم۔ تو یہ بہت سے فضائل ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو نصیب کیے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے معجزوں کا، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی نعمتوں کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ اللہ کا تم پر فضل ہے۔ تو آئیے ہم بھی اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کریں، اللہم انی اسألک من فضلک، جو اللہ کی نظر میں، اللہ کے علم میں جو چیزیں فضل ہیں، اللہ ہمیں وہ نصیب کرے، اور ہمیں بہترین قوت فیصلہ نصیب کرے، ہمیں کتاب کا علم نصیب کرے، ہمیں حکمت یعنی حدیث کا علم نصیب کرے، اور اللہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں علم دے جو ہم نہیں جانتے۔ اللہ کا ہم پر بھی فضل عظیم ہے کہ ہم اس نبی کی امت سے ہیں، اس کتاب اور قرآن کے قاری ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اس پر عمل کرنا آسان کر دے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔